بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلہ کے بارے میں عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے عقائد بسلسلہ وسیلہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو یعنی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلہ سے طلب کرو۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، حالانکہ وہ آپ کے باپ تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے دوران خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسے حضور علیہ السلام سے اپنا چہرہ پھیر سکتے ہو، حالانکہ آپ علیہ السلام تو آپ کے اور آپ کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ چنانچہ تم نبی کریم کی طرف منہ کر کے دعا مانگو اور آپ سے شفاعت طلب کرو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ: حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک امام شافعی رضی اللہ عنہ جب بغداد میں تشریف لاتے تو حضرت امام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وسیلہ حاصل کرتے، آپ کی قبر انور پر حاضری دیتے اور قبر کی زیارت کرتے اور آپ کو سلام کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کو اپنا وسیلہ بنایا تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حیرانگی کا اظہار کیا تو امام احمد بن حنبل نے صاحبزادے کو فرمایا کہ امام شافعی کی ہستی لوگوں کے لیے تندرستی کی مثل ہے۔ حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی ذریعہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے کا اللہ پر اس لیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلہ سے اور سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلہ سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ان کو ثواب عطا کرے۔
کیونکہ اس کے وعدے کا پورا ہونا واجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر صادق ہے۔ اسی طرح حضرت امام جدری رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات بے نیاز کے اس نور کے وسیلہ سے جس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین منور و مشرف ہے، اور سوال کرتا ہوں تیرے ہر حق کے وسیلہ سے اور سائل کے اس حق کے وسیلہ سے جو تجھ پر ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرے۔ حضرت امام ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، امام ابن حمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت طلب کرتے ہوئے یوں کہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ حضرت علامہ آلوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور وصال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اسی سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور اسی اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اپنے اس بندہ مکرم پر جو رحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لطف و کرم کیا ہے اس کے وسیلہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما کہ تو دینے والا کریم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو ندا کرتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی میری شفاعت کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ میرا سوال اور مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت بر لائے۔ سو مطلوب کو دینے والا اور حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بندہ صرف درمیان میں وسیلہ ہے، اور قادر فاعل اور اشیاء میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے فضل، سطوت قدرت اور غلید میں فانی اور خالق ہیں، اور ان کو اب قبر میں افعال پر قدرت اور تصرف حاصل ہے، اور نہ اس وقت قدرت اور تصرف حاصل تھا جب وہ زندہ تھے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاویٰ عزیزیہ میں کہ مدد طلب کرنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسیلہ سے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب و مکرم ہے، اور کہے خدا بندہ اس بندے کی برکت سے کہ جس پر تو رحمت و اکرام فرمایا، تو نے میری حاجت کو پورا فرما۔ اس مقرب بندے کو پکارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولی میرے لیے شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے۔ لہذا بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے، قادر دینے والا ہے، اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ ہی ہے، اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، جیسا کہ وسیلہ کے منکرین نے وہم کیا ہے۔
یہ اسی طرح ہے کہ نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ظاہری زندگی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے اور ان سے دعا طلب کی جاتی ہے، اور یہ بالاتفاق جائز ہے، تو وفات کے بعد وہی بات کیوں نہ جائز کیوں نہ ہوگی۔ کاملین کی ارواح میں ظاہری زندگی اور وفات کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکابرین دیوبند کے عقائد میں سب سے پہلے حضرت ابن تیمیہ کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ سائل جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلہ اور فلاں فرشتے کے وسیلہ اور انبیاء و صالحین کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، یا فلاں شخص کی حرمت و وجاہت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، تو اس شخص کی اس دعا کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مقربین جن کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے وجاہت و عظمت، اور ایسی دعا کرنا صحیح ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی آپ فرماتے ہیں کہ زندہ اور میت کو وسیلہ بنانا دونوں جائز ہیں، اور یہاں جس نوع کا توسل تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور اس دعا کو وسیلہ بنایا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس لیے نہ ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام سے دعا کرنا علم و اختیار سے خارج تھا، پس اس سے متعلق توسل بالمیت کا عدم جواز لازم نہیں آیا۔ باقی صحابہ علیہم الرضوان سے خود ثابت ہے کہ حضور کے ساتھ توسل کرنے کی تعلیم فرمائی۔ رشید احمد گنگوئی کا عقیدہ، توسل خواہ احیاء سے ہو یا اموات سے، ذوات سے ہو یا اعمال سے، اپنے اعمال سے ہو یا غیر کے اعمال سے، بہرحال اس کی حقیقت اور ان سب صورتوں کا مرجع توسل برحمت اللہ تعالی ہے، بائیں طور کے فلاں مقبول بندہ پر جو رحمت ہے اس کے توسل سے دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل جو جہان کی جان ہیں، جن کے روضہ انور پر آسمان و زمین قربان ہیں، میری آرزو پوری کر۔ وہ نبی جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور تیری درگاہ میں گناہ گاروں کے شفیع ہیں، ان کے طفیل جو عالم کے سردار ہیں اور جہاں بر سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی جن کی ذات اقدس تمام کائنات کی جڑ ہے اور جن سے تمام بلندیاں اور پستیاں قائم ہیں، اور اس شیر جزداں شاہ مرداں یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے طفیل جو علم لدنی اور فیض رحمانی کے دروازے ہیں، اور حضرت خواجہ مودود چشتی کے طفیل جن کا فیض کتے کو بہشتی بنا دیتا ہے، اور ان کے طفیل جو اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں اور جن کی درگاہ اولیاء اللہ کی بوسہ گاہ ہیں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اس زمین و آسمان پر ان کا کوئی ثانی نہیں دیکھا۔ برادران اسلام، یہ تھا اکابرین امت کا عقیدہ توسل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگانے سے محفوظ رکھے۔ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم و دائم ہو۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔